صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی بیٹھے سی سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لیں. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ رستہ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. فرمائے اتھو ایک بندہ آئے گا جڑا جنتی ہوئے گا. ایک بندہ. صحابہ فرمانے نے اسی رستے وال نگاہ والا کے بہ گئے. اسی کی ویکھیا کہ ایک بزرگ آیا وہ دی داڑھی مبارک تے وضو مبارک دا پانی ہے, قطرے گر رہے نے پانی دے, تازہ تازہ وضو کر کے آ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ فرمانا سے ویکھیا ماشاءاللہ بڑا خوشبخت انسان ہے جنہوں سرکار فرما دینے کہ جنت جائے گا. یہ جنت ہی ہے حضرات محترم. دوسرا دن آیا پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس رستے تو جیڑا میرا بند غلام آئے گا نا وہ جنت ہی ہوئے گا. دوسرے دن پھر فرمایا. صحابہ فرمانے اسی پھر جو ہے نا اس رستے نظرہ لا کے بہ گئے. تھوڑی دیر گزری پھر وہی شخص آ گیا. یہ کل آیا سی, ایک دن آیا سی پہلے. تیسرا دن آیا پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس رستے تو جیڑا بندہ آئے گا وہ جنتی ہوئے گا. تیسرے دن پھر وہی بندہ آیا جیڑا پہلے 2 دن آتا رہا. 3 دن لگاتار. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں جاواں ویکھاں اس بندے دا عمل کیے. کوئی خاص عمل کرتا ہے, خاص وظیفے پڑھتا ہے, خاص نفل ادا کرتا ہے, کیڑا عمل کرتا ہے جس وجہ تو سرکار نے 3 دفعہ فرمایا کہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. کیڑا ہے خاص عمل ہے؟ فرماتے ہیں میں اس بندے دے قریب گیا. میں کہنے لگا اے بزرگو اگر اجازت ہوئے نا میں 3 دن تمہارے کو مہمان رہنا چاہنا. 3 دن 3 راتاں میں تمہارے کو رہنا چاہنا. ارادہ ہے اسی کہ میں دا عمل دیکھاں گا. حضرت محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان انہوں نے اجازت فرمائی. میں وہ نال گیا وہ گھر میں, انہیں میں کھانا پیش کی تو عشاء پڑھی سو گیا. عشاء پڑھ کے سو گیا. ساری رات ستا رہا. نفل کا ٹائم ہوئے تہجد نہیں پڑھی, ستا ہی رہا. صبح کا ٹائم ہوئے اذان ہوئے وضو کر کے نماز پڑھ لی ہے. یعنی پوری رات کوئی انہیں خاص عبادت نہیں کی تھی, نفل بھی نہیں پڑھے, تہجد بھی نہیں پڑھی. صبح دی نماز پڑھی, نماز بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا. ظہر دی نماز پڑھی پھر کام کیتے, عصر دی نماز پڑھی پھر کام کیتے, مغرب پڑھی عشاء پڑھ کے پھر سو گیا. یعنی دن وچ بھی انہیں نماز 5 گانوں کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں کی, نفل ادا نہیں کیتے. رب دا قرآن پڑھیا سی مختصر, کوئی خصوصی عمل نہیں کیتا. پھر رات آ گئی, رات عشاء پڑھ کے پھر سو گیا. حضرات محترم نفل نہیں پڑھے, تہجد نہیں پڑھیا, قرآن نہیں پڑھیا. صبح دی اذان ہوئی, اذان سن کے وضو کر کے نماز پڑھی, پھر اپنے کام. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا, 3 راتاں گزر گئیاں. سوائے نماز 5 گانا تو نے کدے نفل پڑھیا نہیں. میں بڑا پریشان. سرکار فرما رہے نے جنت جائے گا, جنت کی بشارت ادا فرمائیے. میں وہ قریب گیا. میں پوچھیا اے بزرگو میرے آن کا ایک مقصد سی. کہنے لگے کی مقصد ہے؟ فرمایا میں اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا کہ سرکار نے فرمایا کہ جڑا اس رستے تو آئے گا وہ جنتی ہوئے گا. پہلے دن سرکار نے فرمایا تسی آئے, دوسرے دن فرمایا پھر تسی آئے ہو, تیسرے دن فرمایا پھر تسی بھی آئے. تمہارا میں عمل دیکھنا چاہتا سی لیکن تسی تو کوئی خاص عمل کرتے ہی نہیں. صرف 5 نمازاں پڑھتے ہو یا رب دا قرآن پڑھتے ہو, تسی تو نفل بھی نہیں پڑھتے, تہجد بھی نہیں پڑھتے. اللہ اکبر کبیر. انہوں نے آخر میری یہی عمل ہے, یہی عبادت ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے گا. جو تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جان لگا نا, اجازت لائے کہ انہوں نے میں نے بلایا. فرمایا قریب آ جا. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں میں قریب گیا نا تو انہیں آخر بیٹا میرا ایک خاص عمل ہے, ہو سکتا ہے اس وجہ تو سرکار نے میں نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہوئے. ایک خاص عمل ہے. آپ نے فرمایا جی کیڑا؟ کہنے لگے میں اپنے دل وچ کدے کسے دا بغض نہیں رکھیا, کسے دے بارے برا نہیں سوچیا, کسے دے بارے حسد نہیں کیتا, کسے نال کینہ نہیں رکھیا. اپنا دل ہمیشہ صاف رکھیا ہے, کسے دے بارے برا نہیں سوچیا, نہ بغض رکھیا, نہ کینہ رکھیا, نہ حسد رکھیا. یہ دل صاف رکھیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں سنیا میں آکھیا اسی وجہ تو سرکار نے تیرے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ تو دل لوگوں واسطے صاف رکھے, رب نے تیرے جنت عطا فرمایا. سامنے سے یہ تشام نمازہ نال رب جنت نہیں دے گا, رب راضی نہیں ہوتا. روزیہ نال, قرآن دی تلاوت نال, تو یہ دل صاف ہوئے گا نا پھر اللہ دی رحمت بھی ہوئے گی, مصطفیٰ دی نظر کرم بھی ہو جائے گی. آخر حدیث سے باگر چھوڑا کے گل مکمل کرا. یہ دل کیسے صاف ہوئے گا؟ حضور تمہارے نال دشمنی رکھتا ہے,
تمہارے بارے گلاں کر رہے ہیں، سرکار فرمائے پھر وہ نال سلام کریا کرو. کی کریا کرو؟ سلام. بولو نا، مسافہ کریا کرو. سرکار فرمائے جدو تسی مسافہ کرو گے نا وہ دل وچ محبت پیدا ہو جائے گی. سنت بھی عمل ہوئے گا، وہ دل وچ تمہارا پیار بھی پیدا ہو. اگر سخت دشمن ہے پھر ہی بات نہیں آ رہا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انہوں تحفہ دیا کرو، کوئی گفٹ دے دیا کرو. تحفہ کیڑا ہوئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے خوشبو تحفہ دے دو، کدے مسواک تحفہ دے دو. جدو یہ چیزاں کرو گے، سلام بھی کرو گے، تحفہ بھی دو گے، وہ دل میں تمہاری محبت تمہارا پیار پیدا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس برے عمل تو بچ جاوے اور وہ دل میں تمہاری محبت تمہارا پیار پیدا ہو جاوے. سامنے سے یہ احتشام عرض کرنے کا مقصد ہے اپنا دل صاف کرو، کسے دے بارے برا نہ سوچو. حسن بصری نے تشریف فرمانے ایک بندہ ہے، کہنے لگا حسن جی تسی تے اتنے بیٹھے ہو تو ایک بندہ تواڈے خلاف گلاں کر رہا ہے. لوگاں نے انہوں نے نہیں چھڈیا، اسی کیڑے باغ دی دنیا تواڈے خلاف گلاں کر رہے ہیں. آپ نے پریشان ہونے کی گل نہیں، بہ گئے. آپ نے گھر آرڈر کیا، تھوڑی دیر بعد حلوہ بن کے آ گیا. آپ نے جا حلوہ لے جا انہوں دے کے آ. انہوں نے کہا حلوہ کھاوے تو موج کرے. وہ حلوہ دے کے واپس آ گیا. بڑا پریشان ہویا، بابا جی میں تو کہہ رہے تمہارے خلاف گلاں کر رہے تھی حلوہ پیش کر رہے. فرمائے تھوڑی نے کیے، وہ اپنی نیکیاں مینوں دے رہے، میرے گناہ اپنے کو لے رہا ہے. اپنی نیکیاں مینوں دے رہے ہیں، میرے گناہ لے رہے ہیں. پریشان نہ ہویا کر. فرمائے کچھ دے رہے ہیں نا، حلوہ کھائی جاوے، غیبت کیتی جاوے، گناہ میرے لے جاوے، اپنی نیکیاں مینوں عطا کی جاوے. کسے دا سی کچھ نہیں کرتے، کسے دا کچھ نہیں کرتے، کسے دا کچھ نہیں کرتے. اپنے دامن نو خراب کر رہے ہیں، اپنے واسطے جہنم دی اگ تیار کر رہے ہیں. اگر کسے دے بارے کوئی بندہ گلاں کر رہا ہے، اللہ فرمائے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان دی کوشش ہے، شیطان دا ارادہ ہے، شیطان دی خواہش ہے، شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض دی اگ پیدا کر دے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سارا ظاہر